أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صاحب المقام المحمود. اللهم صل على محمد صاحب اللواء المعقود. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب علمك وخزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا فهم القرآن وتأويله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قاف، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. اس کے معنی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو بزرگ ہے اور عزت والا ہے. بل عجیبو، بلکہ ان کو تعجب ہے، انہوں نے تعجب کیا ان اس بات پر، جاءہم کہ آیا ان کے پاس، منذر منہم انہی میں سے ڈرانے والا. منذر یعنی ڈرانے والا. فقال الکافرون، پس کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب چیز ہے. اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم ہو جائیں گے مٹی مٹی. ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ لوٹنا بہت دور کا ہے. قد علمنا، تحقیق کہ ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، اس چیز کو جو کم کرتی ہے زمین ان میں سے. وعندنا، اور ہمارے پاس، کتاب حفیظ، ایک کتاب ہے حفاظت کرنے والی. بل کذبوا بالحق، بلکہ جھٹلا دیا انہوں نے حق کو. لما جاءہم، جب آ گیا حق ان کے پاس. فہم فی امر مریج، پس یہ لوگ الجھی ہوئی بات میں مبتلا ہیں. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، یہ 26واں پارہ ہے، اور 26ویں پارے میں سورہ قاف کی ابتدائی 5 آیات ہیں. سورہ قاف کے اندر 45 آیات ہیں. ان 45 آیات میں سے
یہ شروع کی 5 آیات ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات نے سنا۔ اس سورت کا نام سورہ قاف ہے، اور قاف کا لفظ پہلی ہی آیت میں موجود ہے، قاف۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 33 سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا 34واں نمبر ہے، اس سورت کا 34واں نمبر ہے نازل ہونے کے اعتبار سے، اور ترتیب کے لحاظ سے 50 نمبر ہے۔ اس سورت کے اندر 3 رکوع ہیں اور 45 آیات ہیں۔ ان 45 آیات میں سے یہ شروع کی 5 آیات ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات نے سنا۔ اس سورت کی شروعات ہو رہی ہے قاف، یہ اور مختلف سورتوں کے شروع میں جو الفاظ، جو حروف آئے ہیں، جیسے پہلے پارے میں آیا الف لام میم، کہیں پر آیا الف لام میم صاد، کہیں پر آیا الف لام را، کہیں پر آیا حامیم، کہیں پر آیا طاسین، کہیں پر آیا طاسیم میم۔ یہ جو مختلف سورتوں کے شروع میں جو حروف آئے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات یعنی ٹکڑے ٹکڑے، اس لیے کہ ان حروف کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ الگ الگ۔ حامیم لکھا ہوا ہے تو ہم نہیں پڑھا جائے گا، ہا الگ، میم الگ، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ تو ان حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس مناسبت سے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور حروف مقطعات کے بارے میں اکثر و بیشتر مفسرین فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ان حروف کے معنی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ بھی بندوں کا ایک قسم کا امتحان ہے کہ قرآن کریم کے وہ الفاظ، وہ آیتیں، وہ الفاظ جن کے معنی مطلب تم سمجھ سکتے ہو، جن کا تمہاری زبانوں میں ترجمہ ہو سکتا ہے، اردو والوں کا اردو میں، پشتو والوں کا پشتو میں، گجراتی والوں کا گجراتی میں، بنگالی والوں کا بنگالی میں، مراٹھی والوں کا مراٹھی میں۔ جی، اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں بچی جس زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ نہ ہوا۔ جی، مسجد نبوی میں آپ نے دیکھا ہوگا، مسجد نبوی میں دنیا کی تمام زبانوں میں قرآن کریم کے جو تراجم ہیں مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ طلب کی بات ہے، ہم جیسے لوگوں کو تو یہی چاہیے، ہم لوگ کہیں جاتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کون سی کتاب ہے، کون سی نئی کتاب ہے۔ جی، مسجد نبوی میں میرا اکثر و بیشتر وقت اسی میں گزرتا تھا، کون سی کتابیں ہیں، کون سی تراجم ہیں۔ تو مجھے اس قدر خوشی ہوئی، اور واقعی یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ نہ ہوا۔ جی، میں نے مسجد نبوی میں وہ قرآن بھی دیکھا جس کو نابینا لوگ پڑھتے ہیں۔ جی، وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، اس میں ڈوز ہوتے ہیں۔ جی، وہ قرآن بھی میں نے دیکھا۔ تو تمام مفسرین، میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ بھی انسانوں کے، ایمان والوں کے ایمان کا امتحان ہے۔
وہ کس طرح؟ بھئی قرآن کریم کے تمام صورتوں، تمام الفاظ کے معنی مطلب تو تم نے پڑھا اپنی زبان میں، تم نے پڑھا، اس پر ایمان لایا۔ اب یہ بھی ہے الف لام میم حامیم عین سین قاف، اس کے معنی مطلب تو کچھ ہے ہی نہیں نا، اور کسی بھی زبان میں نہیں ہے، نہ عربی میں ہے، نہ اردو میں ہے، نہ فارسی میں ہے، نہ پشتو، کسی زبان میں۔ اب تمہارا امتحان ہے کہ تم ان حروف کے معنی مطلب نہیں جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم اس پر ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو، یہ امتحان ہے سب، سمجھے نہیں سمجھے؟ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ قرآن کریم کی کچھ آیتیں تو وہ ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں تو وہ ہیں کہ جن کے معنی مفہوم واضح ہیں، ہر ایک سمجھ سکتا ہے، لیکن ہن ان میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے معنی مفہوم نہیں سمجھے جا سکتے، جیسے اب امتحان ہے کہ تم نے جس طرح ان آیتوں پر ایمان لایا جن کے معنی مفہوم واضح تھے، ان آیتوں پر بھی تم ایمان لاتے کو نہیں لاتے، کہ انکار تو نہیں کرتے، نہیں اس کے معنی کو نہیں، قرآن میں نہیں، نعوذ باللہ میں عزت نہیں ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا امتحان ہے۔ قرآن کریم نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، وہ لوگ جن کے علم میں رسوخ ہے، گہرائی ہے، گہرائی ہے، وہ اس کہتے ہیں کہ جس طرح وہ آیتیں جن کے معنی مفہوم واضح ہیں، ظاہر ہیں، جس طرح وہ آیتیں اللہ کا کلام ہیں، یہ آیتیں جن کے معنی مفہوم ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہمارے ذہن و دماغ کی کمی ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی، اس معنی کریں تو اکثر و بیشتر مفسرین نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ عالم بمرادی بذالک، ان آیتوں کے معنی مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ سے کوئی نہیں جانتا، لیکن ہم اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اور آپ اس بات پر ایمان لائیں کل من عند ربنا، سب اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، کل من عند ربنا۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو امام المفسرین ہیں، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اظہار دیکھیے، حضور کی دعا دیکھیے، صغار صحابہ میں ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 10 سال آس پاس کی تھی بس، لیکن طلب دیکھیے جی، اس مقام مرتبے پر پہنچے ہیں کہ امام المفسرین کہلاتے ہیں، تمام مفسرین کے امام کہلاتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں، یہ اسماء من اسماء اللہ تعالی، ٹھیک ہے اس کے معنی مراد تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ رموز ہیں، رمز ہیں، اشارات ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں شارٹ فارم، اور اسی شارٹ فارم سے پھر اگر اس کا فل فارم یہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ جیسے آپ لکھتے ہیں نا KGN، تو لوگ تو یہ کہتے ہیں خواجہ غریب نواز، ہم کہتے ہیں کہاں گئی نماز؟ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے، اتنی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہ جو میں بطور مثال کے دے رہا ہوں، اور بہت سارے آپ اس کر سکتے ہیں، یہ جو کہا آپ نے KGN، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ شارٹ فارم ہے، اور اس کا فل فارم کیا ہے؟ یہ کہاں گئی نماز۔ تو میں عربی بتلانا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ رموز ہیں، یہ رمز ہیں، شارٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ جب اس کا فل فارم نکالا جائے گا، جیسے یہاں پر قاف آیا
تو قاف اس کا فل فارم اللہ کا نام قدیر. جیسے الف لام میم، الف لام میم بھی تو حروف مقطعات ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ، اسماء صفاتیہ کا شارٹ ہیں. الف سے اللہ، جی، لام سے لطیف، میم سے مجید. بات نہیں آ رہی ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں. تو فرمایا یہ جو قاف ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا رمز ہے، اور قاف سے مراد اللہ تعالیٰ کا اسم و صفت یعنی قدیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور قدیر کا بھی مخفف ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام قادر، قادر کا بھی مخفف ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نام ہے وہو القاہر، قاہر کا بھی مخفف ہے. قاف قدیر کا بھی مخفف ہے، شارٹ ہے، مخفف عربی میں کہتے ہیں، آپ اس کو اس میں انگلش میں شارٹ کہتے ہیں. قاف قدیر کا بھی مخفف ہے، قادر کا بھی مخفف ہے، قاہر کا بھی مخفف ہے. اور یہ جتنے بھی ہیں، قدیر ہو، قادر ہو، قاہر ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کا اسماء صفات. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ کے مخفف ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاف والقرآن المجید. واو، والقرآن میں جو واو ہے یہ قسم کے معنی میں. والقرآن المجید جیسے والعصر میں ہے، والعصر عصر کے معنی زمانہ، اور واو قسم کے معنی ہے. والعصر زمن ہے، قسم ہے زمانے کی. اسی طرح والقرآن سے پہلے واو ہے، یہاں پر واو قسم کے معنی ہے. والقرآن المجید معنی ہے قسم ہے قرآن کی، المجید جو بزرگی والا ہے، جو عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام کتابیں اور صحیفے حق ہیں. 4 مشہور کتابیں تو مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید. ان 4 آسمانی کتابوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مختلف صحیفے عطا فرمائے. سورہ اعلیٰ میں اللہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تو یہ جو صحف ہے نا یہ صحیفے کا معنی ہے، پوری کتاب نہیں، مختلف صحیفے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی کتابیں اور صحیفے ہیں جی، یہ تمام صحائف اور تمام کتابوں میں جو مقام، جو رتبہ قرآن کریم کو حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں. خود اس مضمون کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. یہ حدیث ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کو دیگر تمام کلاموں پر، دیگر تمام کتابوں پر وہی عظمت، وہی فوقیت، وہی بلندی حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پوری مخلوق پر حاصل ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ پوری مخلوق میں خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں. انسانوں، جناتوں، چرند پرند، حشرات، جی تمام سے اللہ کا مقام مرتبہ تمام مخلوق سے بڑھ کر ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ تمام مخلوق سے بڑھ کر ہے، اللہ کے کلام قرآن کا مقام مرتبہ دنیا بھر کی کتابوں کلاموں سے بڑھ کر قرآن کا مقام. فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلق. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور کوئی نہیں. یہ مرتبہ اور مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے. فرمایا قسم ہے جو بزرگ قرآن کی، جو بزرگ ہے، قسم ہے اس قرآن کی جو بزرگ ہے. اس پر ایمان لانے والے تو ایمان لائیں، لیکن کافر ایمان نہیں لائے. کافروں نے اس کا انکار کر دیا. اور بہت سارا کہے گا، کبھی کہا کہ ھذا، کہ یہ تو کوئی شاعری کا کلام ہے، کبھی کہا کہ یہ جادو ہے، کبھی کہا یہ تو مجنون ہے. جی قرآن کریم نے کہا انکم لفی قول مختلف. تم خود اپنی بات پر اٹل نہیں ہو، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو.
تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کافروں نے ایمان نہیں لایا. کیوں؟ بل عجیبوا، ان کو تعجب ہوا اس بات پر، ان کے لیے بات اچھمبے کی بات ہے. ان جاءہم منذر منہم، اس بات پر کہ ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے کوئی آیا. جی انہی میں سے کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی بشر ہیں، ہاشمی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں. ان کو تعجب ہوا کہ ہم میں سے کوئی کیسے نبی بن سکتا ہے، ہم میں سے کوئی کیسے نبی بن سکتا ہے. چنانچہ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین مکہ کی اس غلط فہمی کو بیان کیا، اس غلط سوچ کو بیان کیا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. حضور پر ایمان لانے سے ان کو یہ بات بھی روکتی ہے کہ ارے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا. جی نبی بنا کر بھیجنے کے لیے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یہ کہ ہم ہی میں سے انسان. مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول ایسے کیسے رسول ہے؟ تو ہمارے جیسے ہیں. یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، جیسے تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتے پیتے ہیں. جی ویشرب مما، تم پیتے ہو وہ بھی پیتے ہیں، تم بازاروں میں گھومتے ہو وہ بھی بازاروں میں گھومتے ہیں. ارے نبی اور رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا جب ہم اس کو نبی مانتے. قرآن کریم نے اس کا جواب دیا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، انبیاء علیہ السلام کو جن لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں؟ کون ہے وہ؟ انسان ہیں. انبیاء علیہ السلام کو جن لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے وہ انسان ہیں، اور انسانوں کی رہبری اور انسانوں کی رہنمائی ایک انسان ہی کر سکتا ہے. جی ایک کیسے کھانا کھانا ہے؟ نبی انسان ہے، بشر ہے. یہیں سے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی مبرہن ہوتا ہے کہ نبی بشر ہے. چھوٹے بھائی لوگ نبی کو بشر نہیں مانتے. جی یہ عقیدے کی خرابی ہے، عقیدے کا بگاڑ. سنی دیوبندی جھگڑا نہیں ہے، عقیدے کی خرابی ہے. قرآن کریم میں کتنے مقامات پر نبی سے کہہ لگا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیے میں تمہارے جیسے انسان ہوں. نبی سے قرآن میں اللہ کہلوا رہے ہیں لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں، بولے نبی بشر نہیں ہے. اب تم نبی کو بشر نہیں مانتے تو تم قرآن کی آیتوں کا جواب دو گے؟ اس سے تو لازم آتا ہے قرآن کی آیتوں کا تم انکار کر رہے ہو. تو قرآن کریم میں کہا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جن لوگوں کی رہبری رہنمائی کے لیے بھیجا گیا وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے نا. اب انسانوں کی پریکٹیکل رہبری رہنمائی کون کرے گا؟ انسان ہی تو کرے گا. بھائی نبی نے کھانا کھا کر بتلایا، آپ نے فرمایا آکل کما یاکل العبد، میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھاتا ہے. اجلس کما یجلس العبد، میں اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے. حضور نے استنجا بھی کر کے بتلایا. یہ پوری زندگی کی پریکٹیکل عملی مشق جو کرا سکتا تھا وہ کون کرا سکتا تھا؟ انسان ہی تو کرا سکتا تھا. اسی لیے انسان کو نبی بنا کر بھیجا گیا. اور اگر انسانوں کے بجائے فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، نبی بنا کر بھیجا جاتا تو فرشتے وہاں پر صرف لیکچر ہوتا، بس ایسے کھانا کھانا چاہیے، ایسے کھانا کھانا چاہیے، ایسے. ارے کیسے کھانا کھائیے بھائی؟ میں کیا بتلاؤں؟ مجھ کو کھانے ضرورت ہے کیا؟ فرشتوں کھانے ضرورت ہے کیا؟ فرشتہ تو کھاتا بھی نہیں ہے. آپ نے سنا سورہ زاریات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے گئے، بچڑا فرائی کر کے لا کر رکھ دیا، اب کھا ہی نہیں رہے. آپ نے سنا نا پورا واقعہ 2 ہفتہ پہلے درس مراد، وہ کھا ہی نہیں رہے. ارے کیوں نہیں کھا رہے؟ تو فرشتوں نے کہا ہم انسانی شکل صورت میں ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم کو کھانے پینے کی تھوڑی ضرورت ہے. تو فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں، فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. اور فرشتہ بول رہا ہے ایسے کھانا کھانا چاہیے، کیسے کھانا کھانا چاہیے، ایسے کھانا کھانا. ارے بھائی کر کے بتلاؤ نا، ہم کیسے بتلائیں گے؟ تو وہاں پر صرف لیکچر ہوتا، کلچر نہیں ہوتا.
جی قول ہوتا عمل نہیں ہوتا، تو پھر انسانوں کی رہبری کیسے ہو سکتی، انسانوں کی رہنمائی کیسے ہو سکتی؟ تو انسانوں کی پریکٹیکل عملی مشق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انسانوں ہی کو بھیجا، نبا بشر میں بشر ہی کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، روئے زمین پر اگر آبادی انسانوں کے بجائے فرشتوں کی ہوتی، فرشتوں کو بھیجا جاتا، لیکن چونکہ آبادی انسانوں کی ہے اس لیے انسانوں کی رہبری رہنمائی کے لیے عملی مشق کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا۔ تو ان کو تعجب تھا، کفار مشرکین مکہ کہتے تھے ان جاءہم منذر من، ہمیں میں سے کوئی شخص کیسے نبی بن سکتا ہے جی، فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ سورہ قمر کی 24 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے اس شک میں فرمایا ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہم اپنی میں سے ایک انسان کی پیروی کریں گے؟ پھر ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر قرآن کسی انسان ہی پر اتارنا تھا تو محمد پر کیوں اتارا گیا؟ آپ تو ایک گمنام شخصیت ہیں، آپ کی تو زیادہ شہرت بھی نہیں، آپ کا زیادہ چرچا بھی نہیں ہے، کسی بڑے نامی گرامی آدمی پر قرآن اتارا جاتا، اے یتیم بچہ جس کے نہ ماں ہیں نہ جس کے باپ ہیں، جی یتیم عبداللہ، جگر گوش آمنہ، جی کوئی سہارا بھی نہیں، ایک ایسے غیر معروف، ایک ایسے غیر مشہور شخص پر قرآن اتارا گیا۔ قرآن اگر اتارا جانا تھا تو قرآن کا تو انہوں نے کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، قرآن کیوں نہیں اتارا گیا کسی بڑے آدمی پر دو بستیوں میں سے ایک بستی سے مراد مکہ مکرمہ ہے اور ایک بستی سے مراد طائف ہے۔ جی مکہ مکرمہ میں اتارا جاتا تو ولید ابن مغیرہ پر اتارا جاتا، کیوں؟ یہ بڑا مالدار تھا، یہ دنیا داروں کی دنیا دارانہ سوچ، جی یہ دنیا داروں کی دنیا دارانہ سوچ، نبوت اور رسالت ملتی تو کسی مالدار کو ملتی، قرآن اتارا جاتا تو کسی مالدار پر اتارا جاتا، یہ تمہاری سوچ ہے۔ جی آپ کہتے ہیں نا بلی کو خواب میں چھچڑا ہی نظر آتا ہے، ہر چیز کے لیے یہی تم نے معیار بنا لیا، مال و دولت، سیادت، قیادت، جی اللہ کے پاس یہ ساری چیزیں معیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس تو معیار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بخاری شریف کی حدیث، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام ہیں، شمع کو پتنگوں نے ہر طرف سے گھیرا ہے۔ اتنے میں آپ کے سامنے سے ایک شخص کا گزر ہوا، حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں ما تقولون فی ھذا، تمہاری شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ ظاہری شکل صورت والا رہا ہوگا، وٹ گھٹ والا رہا ہوگا، جی ٹیپ ٹاپ والا، آپ کے زبان میں کہہ رہا ہوں، ٹیپ ٹاپ والا رہا ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو واللہ حری ان قال ان یسمع، اللہ کے رسول یہ تو اس لائق ہے کہ اگر کہیں پر جا کر کوئی بات کہے تو لوگ اس کی بات کو دھیان سے سنیں، ان خطبہ یوں کہا، اگر کہیں پر منگنی بھیجے، رشتہ بھیجے تو اس کے ساتھ لوگ اپنی بیٹی بیاہ دیں، شفع ان یشفع، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، یعنی ظاہر کے اعتبار سے بہت وٹ گھٹ والا، یعنی اثر اور رسوخ والا آپ کہہ لیجیے، اس طرح چلا گیا۔ مجلس لگی رہی، کچھ دیر کے بعد ایک دوسرے شخص کا گزر ہوا، وہ قد و قامت کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے کوئی شان و شوکت والا نہیں تھا، کوئی ہٹو بچوں، کوئی زندہ باد مردے باد والا نہیں تھا، جی گزر ہوا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا ما تقولون فی ھذا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جی اس کے بارے میں تم نے بہت ایسا ہے، یعنی ڈبل پیسہ بنا دیا اس کو تم نے، یونس بھائی اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضور نے پوچھا، صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول واللہ حری ان قال اللہ یسمع، اللہ کے رسول غریب انسان ہے، یہ اس لائق ہے کہیں پر جا کر کوئی بات کہے تو کوئی اس کی بات کو سنے گا بھی نہیں،
کہیں پر نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی اپنی بہن بیٹی سے بیاہے گا بھی نہیں، کسی کی سفارش کرے تو کوئی اس کی سفارش بھی نہیں قبول کرے گا. کیوں؟ ایک غیر معروف انسان ہے. حضور علیہ السلام کی نگاہ بصیرت کیا دیکھ رہی تھی؟ دنیا داروں کی دنیا دارانہ نظر تو ٹیپ ٹاپ کو دیکھ رہی تھی، ہٹو بچوں کو دیکھ رہی تھی، آپ کی زبان میں کڑک استری کو دیکھ رہی تھی. فیصلہ کیا کیا؟ وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. جی ارے یہ بیچارہ کوئی ٹپ ٹاپ نہیں، بھولا بھالا، جی اس کی کوئی حیت بھی نہیں ہے. لیکن دنیا داروں کی دنیا دارانہ نظر کچھ اور دیکھ رہی تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نبوت اور نظر رسالت کیا دیکھ رہی تھی؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اس جیسوں سے جس کو تم نے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا ایسا ایسا، اور اس جیسوں سے پوری زمین بھر جائے، اس جیسوں سے پوری زمین بھر جائے، تب بھی یہ دوسرا شخص ان زمین بھر کر لوگوں سے یہ بہتر ہے. اس دوسرے شخص کا جس کی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں اتنی وقت ہے، اتنی قدر قیمت ہے کہ ان جیسوں کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے جو قدر قیمت اس دوسرے شخص ہے. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ. زاہد نگاہ کم سے کسی رند بھی نہیں سمجھتا ہوں، آپ لوگ جا کر پوچھ لینا باہر کسی سے، میں نہیں بتلاتا. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، نہ جانے اس کریم کو تو ہے پسند کے. ہو زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، جس پہ خالق کو بھی ہے ناز وہ انسان. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ معیار کوئی معیار نہیں ہے کہ تم جس کو بڑا سمجھو وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہو. یہ معیار اللہ کے نزدیک نہیں. دوسری بات یہ کہ مالک کا کوئی مالک نہیں ہوتا. اللہ تمام دنیا کا بادشاہ ہے، ملک الملوک، ملک الاملاک، شہنشاہ اللہ ہے. اللہ اپنی مرضی کا آپ پابند ہے، وہ تمہاری مرضی کا پابند نہیں. تم جس کو بولے گو اللہ اس کو نبی بنائے گا. جی یہاں پر ووٹنگ نہیں ہے، یہاں انتخاب نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ جس کو چاہے گا اللہ اس کو نبی بنا کر بھیجے گا. ایسا تھوڑے نا کہ تم دلہ دلہ کر کے جس کو اٹھاؤ گے اللہ اس کو نبی بنائے، تم جس کو گرا دو گے، ایسا تھوڑے نا. تو کفار و مشرکین مکہ کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ اگر نبی بنا کر بھیجا جاتا یا قرآن نازل کرنا تھا تو ایک تو مکہ میں ولید ابن مغیرہ پر نازل ہونا تھا قرآن. کیوں؟ وہ بہت پیسے والا تھا، سردار تھا، 13 تو اس کے بیٹے تھے، بڑے نوکر چاکر تھے، لوگ اس کو جھک جھک کر سلام کرتے تھے. تو یا تو ولید ابن مغیرہ کو پر قرآن نازل کیا جاتا، یا پھر طائف میں عروہ ابن مسعود ثقفی پر قرآن نازل کیا جاتا. کیوں؟ یہ عروہ ابن مسعود ثقفی طائف کا چودھری تھا، یہ طائف کا چودھری تھا، مالدار آدمی تھا. جی اس کو قرآن نازل کیا، اس پر قرآن نازل کیا جانا چاہیے تھا. نبوت کے لیے، رسالت کے لیے اللہ کو ایک یتیم ملا جس کے پاس نہ کوئی کوٹھی ہے، نہ باغ ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ نوکر ہے، نہ چاکر ہے. اے دست تونگر تیرے پیڑ پہ ہے پتھر. جی اے دست تونگر تیرے پیڑ پہ ہے پتھر، دنیا تیرے احسان کے ٹکڑوں پہ پلی. 3 چاند گزر جا رہے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے. ایسے غریب کو نبوت دی گئی، رسالت دی گئی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو کفار مشرکین مکہ نے فرمایا، بلکہ انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے. فقال الکافرون هذا شیء عجیب، کافروں نے انکار کرتے ہوئے کہہ دیا یہ چیز تو بڑی تعجب والی بات ہے، یہ چیز بڑی تعجب بات ہے. پہلے تو اس کا نبی ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ غریب اور یتیم کیسے نبی بن گیا. پھر جو باتیں کر رہا ہے وہ بھی بڑی عجیب ہے. کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، جی حساب کتاب ہوگا. یہ بات تو ہمارے دماغ سے باہر ہے. ارے تمہارے دماغ سے باہر ہے.
لیکن بھلائی عافیت اسی میں ہے کہ نبی جو بول رہا ہے وہ مان لو. نبی نے صرف دنیا نہیں دیکھا، نبی کو اللہ نے آخرت بھی دکھایا. جی مثال دینے والوں نے بہت محسوس مثال دی. مثال یہ دی کہ ایک مچھیرا مچھلی پکڑنے کے واسطے اس نے لنگر ڈالا اور اس میں طرح طرح کے کھانے وغیرہ پھنسا دیا تاکہ مچھلی جب کھانے کو واسطے آئے اور اس میں گل میں پھنس جائے تو میں اس کو جلدی سے پکڑ لوں. اب صاحب مچھیرا اپنا جال ڈال کر بیٹھا ہوا ہے. اب کنویں کی تالاب کی جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، عقل مند سمجھدار ہیں، وہاں تو عقل کا سوال ہی نہیں ہے. جو بڑی مچھلیاں وہ چھوٹی مچھلیوں کو سمجھا رہی ہیں ادھر جانا مت. وہ جو چانش دکھ رہی نا، آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، اب مالیگاؤں کے لوگوں کو کھانا پینے جلدی سمجھ آتا ہے. اصل میں وہ جو چانش دکھ رہی نا، جانا مت، کھانا مت، چلے گئے کھا لیے تو پھنس جائیں گے. اور پھر اوپر مچھیرا بیٹھا ہوا ہے، وہ تم کو اوپر کھینچ لے گا، پھر تم کو اپنے گھر لے کر جائے گا، تمہاری بوٹی بنا ڈالے گا چھورے سے. اور بوٹی بنانے کے بعد مسالے میں، نمک میں، تیز مرچ مسالے میں تم کو لگائے گا، اور پھر جلتے ہوئے آگ میں کڑھاوا رکھے گا، کڑھائی پر تیل ڈالے گا اور تیل جب بالکل کڑکڑانے لگ جائے گا، گرم ہو جائے گا تو جلتے ہوئے تیل میں اس تم کو ڈال دے گا. اور اسی پر بس نہیں، پھر اس کے بعد اپنے 32 دانتوں کے تلے اس کو چبا کر کھا جائے گا. یہ سب تمہاری گد بندی ہے، لہٰذا اس کے قریب مت جانا، اس کے قریب مت جانا. یہ سب منظر ہے. اس کے بعد اب وہ چھوٹی مچھلیوں کو تو چانش اچھی لگ رہی. جی آج جیسے نوجوانوں کو ہوٹل کا کھانا اچھا لگ رہا ہے، معاف کیجیے گا بطور جملہ معترضہ کہ میں کہہ رہا ہوں، میں آج ہوٹل کا کھانا کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ ہوٹل کے کھانے میں ترم ترا ہوتا ہے، مرچ مسالہ ہوتا ہے، تری ہوتی ہے، تو ہوٹل کھانا بہت اچھا لگتا ہے. لیکن ایک بات سمجھ لینا، آگے جتنی بیماریاں ہیں جی وہ انہی مرچ مسالے والے اور تیل والے کھانوں سے اٹک ہیں سب. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جن لوگوں کو ایک مرتبہ ہوٹل کے کھانے کی لت لگ گئی پھر ان کو گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا. جن لوگوں کو ہوٹل کا ترم تر والا کھانا ایک مرتبہ اچھا لگ گیا، بیٹا وہیں پر بیٹھ جا، ادھر آگے مت آ، پھر ان کو گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا. یہ دوسرا نقصان ہے. اور تیسرا نقصان جو اس سے بڑا ہے، جن لوگوں کو باہر کے کھانے پینے کی عادت لگ گئی تو ان کی پراپرٹی سب تج گئی. ماں باپ نے خون پسینے کی کمائی سے کمایا تھا، باہر کے کھانے پینے کی لت نے سب ختم کر دیا. اس کے لیے نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل دانش ہے، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا. بھائی کبھی سفر ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے تم نے کھا لیا اور بات ہے. میں قریبی شہر بھیونڈی کا نام لے کر کہہ رہا ہوں، اچھے خاندان بگڑ گئے، تباہ و برباد ہو گئے. کیوں؟ آپ بمبئی سے آتے ہوئے بھیونڈی میں دیکھو کتنے ہوٹل کھل گئے ہیں. یہ جو ہیں یہ مسافروں کے واسطے، تمہارے تو گھر باہر ہے نا. اور یہ کیسی بے غیرتی کی بات ہے کہ تم تو ہوٹل میں جا کر فلاں ٹکا، فلاں چلی اور فلاں ڈش کھا رہے ہو، اور گھر میں بیوی بچے بیچارے وہی دال کھانے کھا رہے ہیں، وہی چٹنی مرچی کھا رہے ہیں. کون سا حصہ انصاف ہے؟ تو نقصان ہے جی. یہ مسافروں کے واسطے تھا، ڈرائیور لائن لوگوں واسطے تھا. تم اپنے گھر میں کھاؤ، اپنے گھر میں پکاؤ، جو اچھا کھانا اپنے گھر میں پکاؤ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھاؤ نا بھائی. جی یہ کیسی بے مروتی کی بات ہے کہ خود تو اتنا کھا رہے ہو اور گھر بھی بچوں. تو میں مثال دے رہا تھا کہ وہ چھوٹی مچھلی بولتی، کہاں ہے مچھیرا جی؟ اس کو چانش اچھی لگ رہی نا، چانش اچھی لگ رہی. بولے بھیا اتنی بھاری چیز تو ایسا لگتا ہے نا تو مجھ کو کھانے دینا نہیں چاہتی، اس لیے مجھ کو منع کرے.
ان کا مچھیرا کہاں ہے؟ اور مچھیرے کا چھورا کہاں ہے؟ اور وہ مرچ مسالہ کہاں ہے؟ اور وہ تیل کہاں ہے؟ وہ آگ کہاں ہے؟ وہ گرم کڑھاوا کہاں؟ کچھ تو نہیں ہے۔ ارے بولے یہاں نہیں ہے، اوپر سب کچھ ہے۔ یا یہاں کچھ نہیں دکھ رہا، اوپر سب کچھ ہے۔ ارے بولے کہاں ہے؟ کچھ تو نہیں دکھ رہا۔ بات یہاں آ رہی؟ اس نے اس کی بات مانی نہیں، اس کو چانش اچھی لگی اور جا کر کھانے کے واسطے گئی تو اس کے گل میں پھنس گئی۔ اب مچھیرے نے اس کو اوپر لیا تو مچھلی دیکھتی ہے پوری تو پوری ایک دنیا ہے یہاں تو، جی ایک دنیا ہے، ایک سما ہے، چہل پہل ہے اور کھٹکھٹ کی آواز ہے، اس کی آواز ہے۔ اور اسی میں پھر اس نے اپنا کام کرنا شروع کیا، چھورا نکالا، چھورا تیز کیا۔ پھر اب وہ مچھلی کو بڑی مچھلی کی بات یاد آ رہی، اس چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کی بات یاد آ رہی ہے۔ وہ جو بول رہی تھی وہی صحیح تھا، کاش مان لیا ہوتا تو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ وہاں پر پچھتاوا ہوگا، یہاں چھوٹی مچھلی پچھتاوا، ان کی بات مان لیتے اچھا رہتا۔ ناحق ہم کھانے کے چکر میں، یہاں پر چانش کے چکر میں پھنس گئے۔ اب ہمارے ساتھ میرے بھائیوں ایک میں مثال دے رہا ہوں، اور مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مثال کے ذریعے سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام، ہم کنویں کے مینڈک ہیں، ہم کو صرف کنویں کی دنیا معلوم ہے، ظاہر دنیا معلوم ہے، اوپر کی دنیا، قبر کی دنیا، برزخ کی دنیا، قبر کا عذاب، قبر کا حساب کتاب، اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دکھایا ہے۔ معراج کا واقعہ پڑھو اور پڑھاؤ، سنو معراج کا واقعہ ان تمام باتوں کی دلیل ہے۔ تو ہم لوگ چھوٹی مچھلی کی مانند ہے، ہم کو صرف ظاہری چیز اچھی لگ رہی۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں اگر سمجھاتے ہیں کہ سنو اس دنیا کے بعد بھی دوسری دنیا ہے، قبر کی دنیا ہے، قیامت تک قبر میں سونا ہے، اور پھر میدان محشر قائم ہوگا تو اپنی قبروں سے اٹھنا ہے۔ میدان محشر کی سختی ہے، میدان محشر کی ہولناکی ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنی پوری زندگی حساب کتاب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے اعمال کے بنیاد پر اگر اچھے اعمال ہے تو جنت بدلہ ہے، برے اعمال ہیں تو جہنم سزا ہے۔ انبیاء علیہ السلام یہ بات سمجھا رہے ہیں، لیکن جیسے چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، انسانوں کو بھی انبیاء علیہ السلام کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، مٹی مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کہ ہم دوبارہ زندہ کی جائیں گے؟ یہ لوٹنا تو بہت دور کا ہے، ہم مر کے بھی خاک ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر ہم قبروں سے نکالے جائیں گے۔ یہ نکالنا، دوبارہ اٹھانا کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں دوبارہ کون اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون کی 37 نمبر آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ کفار مشرکین مکہ کے عقیدے کو اللہ بتلا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہماری زندگی مگر دنیا کی زندگی، بس جئیں گے مر جائیں گے قصہ ختم، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اللہ اور فرما رہے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت بعید ہے، بہت بعید ہے یہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا۔ مرنے کے بعد کون اٹھے گا؟ اللہ تعالیٰ 21ویں پارے میں سورہ سجدہ کی 10 نمبر آیت میں اللہ کفار مشرکین کے عقیدے کو بیان فرما رہے ہیں، ان کے خیال کو۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہتے ہیں کہ جس وقت ہم رل مل جائیں گے، زمین میں گھل مل جائیں گے، کہ ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ ہمارے اجزاء مٹی کے اجزاء سے کون الگ کرے گا؟ جب ہم مٹی کے ساتھ خلط ملط ہو جائیں گے پھر کیا تمیز ہوگی کہ بندے کے اجزاء کون سے ہیں اور زمین کے کون سے ہیں؟ الگ الگ کون کرے گا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم، تحقیق ہم جانتے ہیں اس چیز کو جو کم کرتی ہے زمین اور ان میں سے، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے کتنے اجزاء زمین کے ساتھ مل گئے اور تمہارے کتنے اجزاء کون کون سے ہیں اور زمین کے اجزاء کون سے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ میں یہیں پر درس قرآن ختم کر رہا ہوں، اور بطور انسانوں کی عبرت کے میں باس بادل موت کے سلسلے میں ان واقعات کی صرف نشاندہی کر رہا ہوں جن کو میں نے گزشتہ 2 ہفتہ پہلے میں نے بیان کیا تھا۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا
جس کو بعث بعد الموت کا عقیدہ کہتے ہیں، یہ بنیادی عقیدے میں سے، اور دنیا کے لیے کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگتا ہو کہ ہم مرنے کے بعد کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسانوں کے دماغ کی سروسنگ کے لیے، انسانوں کی افہام و تفہیم کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے واقعات رونما فرما دیا کرتے ہیں۔ یاد کیجئے 2 ہفتہ پہلے 3 ہفتہ پہلے درس قرآن میں نے 3 واقعے کا حوالہ دیا تھا۔ ایک اصحاب کہف کا، اصحاب کہف 309 سال تک مرے پڑے رہے، 309 سال تک مرے پڑے رہے، اللہ نے آخر ان کو دوبارہ زندہ کیا کہ نہیں کیا، اور یہ واقعہ قرآن میں ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی پر سے گزرے، کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ اس بستی کھنڈر کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہی موت دے دی، 100 سال تک پڑے رہے حضرت عزیر علیہ السلام، 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو دوبارہ زندہ کی۔ اور تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا 4 پرندوں کو، الگ الگ پرندوں کو لے لو، 4 الگ الگ جنس کے پرندوں کو لے لو، ان کو اپنی سن سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے تمام اجزاء کو خلط ملط کر لو، ملا لو، اور تھوڑا تھوڑا ایک ایک پاؤ ایک ایک حصہ 4 الگ الگ پہاڑوں پر رکھ لو جی، پھر ایک پرندے کو آواز دو، تم جس پرندے کو آواز دو گے اس کی دھڑ جہاں ہوگی دھڑ آئے گی، اس کا سر جہاں ہوگا وہ آئے گا، اس کے پیر جہاں ہوں گے وہ آئیں گے، اس کے پر جہاں ہوں گے وہ آئیں گے، اور وہ پرندہ اپنی اصلی حالت میں زندہ ہو کر تمہارے سامنے کھڑا رہے گا۔ یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا، تفصیل کے ساتھ میں نے اس دن بیان کیا تھا۔ ان واقعات کے ذریعے میں ان واقعات کا اشارہ دے کر بتلانا چاہتا ہوں کہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ یہ کوئی وہمی عقیدہ نہیں ہے، تخیلاتی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں ایسے واقعات رونما فرمائے، اصحاب کہف کا اور حضرت عزیر کا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے واقعات رونما فرما دیا کرتے ہیں۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے من عاش بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والے، اس میں ابن ابی دنیا نے واقعہ بیان کیا ایسے لوگوں کا کہ جو مر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی دست قدرت سے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ خیر یہ بھی پرانی کتاب ہو گئی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک انگریزی کتاب کے حوالے سے، لائف آفٹر لائف کے حوالے سے، ایسے بہت سارے لوگوں کا انٹرویو جمع کیا جن کو دنیا نے مردہ سمجھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ تھا ان کی جان میں دوبارہ جان آئی اور دوبارہ زندہ ہوئے۔ تو پہلی بات میں بتلا دوں کہ ہمارا ایمان ان واقعات پر نہیں ہے، یہ واقعات صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان تو اللہ کے قول اور نبی کی خبر پر ہے، اپنی نظر پر نہیں۔ ہماری نظر غلط بھی دے سکتی ہے، نبی کی خبر کبھی غلط، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے واقعات رونما فرما دیا کرتے ہیں جس سے لوگوں کے ایمان اور ایقان کو مضبوطی حاصل ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے مرنے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا وہ پرفیکٹ اور کریکٹ ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔